السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو قصہ سار یوٹیوب چینل۔ قصہ سار میں دوبارہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان اطروبہ سماق۔ میں آج آپ کے لیے لائی ہوں رمشا انصاری کا تحریر کردہ ناول قلب وفا، ایپیسوڈ نمبر 43۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن بٹن دبانا مت بھولنا تاکہ آپ کو ہماری مزیدار کہانیاں نان سٹاپ ملتی رہیں۔ چلے اب چلتے ہیں ناول کی طرف۔ اپنی محبت ملنے کی اسے خوشی ہی اتنی تھی کہ وہ ایک بھی لفظ منہ سے ادا نہیں کر پا رہا تھا۔ سامنے ارش گولڈن کلر کے عروسی جوڑے میں ملبوس نظریں چکائے ساکت بیٹھی تھی۔ وہ ہمیشہ سے شیان کی دلہن بننے کے خواب دیکھتی تھی، مگر آج وہ عارف کی دلہن بن گئی تھی۔ اپنی محبت نہ ملنے پر کہیں نہ کہیں اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ پیاری لگ رہی ہیں آپ۔ کافی دیر بعد عارف نے ہمت مجتمع کی، اپنی دھڑکنوں کو سنبھالتے بول ہی دیا تھا۔ اس کی بات سن ارش زبردستی مسکرا دی تھی۔ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، وہ نظریں جھکائے سرد مہری سے بول رہی تھی۔ جی بولے، اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ عارف سنجیدہ ہو کے بیٹھ گیا تھا۔ میں آپ کے ساتھ وفا کر سکتی ہوں، مگر میں آپ سے محبت نہیں کر سکتی، کیونکہ محبت میں ایک دفعہ کر چکی ہوں۔ اس کے گلے میں آنسو کا گولا سڑکنے لگا تھا۔ عارف نے تعصب سے اسے دیکھا اور پھر سر جھٹک کر اس سے مخاطب ہوا۔ مجھے پتا ہے ارش، مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے۔ آپ مجھے مل گئی، میرے لیے کافی ہے۔ آپ میری پہلی محبت ہیں اور میں بہت خوش قسمت ہوں کہ میں نے اپنی پہلی محبت حاصل کر لی۔ میں آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں اور ہمیشہ کروں گا۔ کبھی آپ سے نہیں کہوں گا کہ آپ بھی مجھ سے محبت کریں، بس آپ ہمیشہ میرے ساتھ رہیے گا۔ کبھی مجھے چھوڑ کر جانے کا سوچیے گا بھی نہیں، کیونکہ اس تصور سے ہی میری جان نکل جاتی ہے۔ دھیرے سے ارش کا ہاتھ تھامتا وہ گہری سنجیدگی سے بولا تو اس کا اتنا بڑا ظرف دیکھ ارش حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ ایسے مت دیکھے، پیار ہو جائے گا آپ کو مجھ سے، پھر شکایت نہیں کیجیے گا۔ اس کی حیران کن نظریں دیکھ عارف شرارت سے بولا تو شرما کے گردن چکا گئی۔ رات کے آدھے پہر گھر میں شور شرابے کی آواز سن وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ اس کے برابر میں ہی شیان لیٹا بے خبر سو رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر شیان کو ہلایا تھا۔ شیان اٹھو، باہر کافی شور ہو رہا ہے، اللہ خیر کرے۔ اس کی بات سن شیان بھی حیران پریشان سا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ دونوں کمرے سے باہر نکلے تو دیکھا پولیس گھر کو گھیرے کھڑی تھی۔ شور شرابہ سن کر سب اپنے کمروں سے نکل آئے تھے۔ پولیس ہمارے گھر میں سعادت حسین خیر تو استجاب سے آنکھیں پھیلائے سیڑھیوں سے نیچے اتر آئے تھے۔ سعادت حسین کی بات سن انسپکٹر ریاض مڑ کر جہانگیر سے مخاطب ہوئے تھے۔ آپ کی بیٹی عمر کی ڈیتھ ہو گئی ہے، یہ الفاظ تھے یا بجلی جس نے بری طرح سے سعادت ولا کے مکینوں کو جھنجھور کر رکھ دیا تھا؟ سب کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا تھا۔ انسپکٹر صاحب، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، قیام اس طرح بھی کیفیت میں کہتا آگے بڑھا تھا۔ معاف کیجیے گا جناب، ہمیں کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی ہے، ہمیں باقاعدہ سے عمر کی جلی ہوئی لاش ملی ہے، اس لیے اس وقت ہمیں آپ کے گھر آنا پڑا، لیکن ہم شیان جہانگیر کو اریسٹ کرنے آئے ہیں۔ ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے سگے بھائی عمر کا مرڈر کیا ہے۔ انسپکٹر ریاض قیام سے مخاطب تھے، جبکہ انسپکٹر کی بات سن وہاں کھڑے تمام نفوس سر تپا ہل گئے تھے۔ واٹ، یہ کیا بکواس ہے؟ انسپکٹر ریاض کی بات سن شیان شاکر ہوتا غصے سے دارا تھا۔ بکواس نہیں ہے مسٹر شیان، مرنے سے پہلے آپ کے بھائی کا پورا بیان ریکارڈ ہے ان کے موبائل میں، اور یہ موبائل اور گھڑی مقتول کا ہی ہے نا؟ سخت نظروں سے شیان کو گھورتے انسپکٹر ریاض نے ایک تھیلی ان سب کے سامنے کی تھی، جس میں عمر کا موبائل، گھڑی اور والیٹ رکھا تھا۔ نہیں، میرا بیٹا نہیں مر سکتا۔ مہتاب بیگم غش کھاتی ہوئی بے ہوش ہو گئی تھی، جبکہ گھر کے تمام افراد صدمے میں کھڑے پھٹی پھٹی آنکھوں سے شیان کو دیکھ رہے تھے۔ یہ جھوٹ ہے انسپکٹر صاحب، میرے ہسبینڈ ایسا نہیں کر سکتے، ان کے خلاف سازش کی ہے کسی نے۔ وہ نم آنکھوں سے شیان کی دفاع میں آگے بڑھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اسے پورا یقین تھا شیان ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ دیکھیں محترمہ، ہمارے پاس ثبوت ہے، مرنے سے پہلے عمر کا پورا بیان ریکارڈ ہے اس موبائل میں، اگر آپ چاہیں تو ہم سنا سکتے ہیں آپ کو۔ انسپکٹر عمر کا موبائل نکال کر آگے بڑھ گئے تھے۔ موبائل میں ویڈیو چلا کے سب کو دکھانے لگے، جس میں عمر ادمری حالت میں زمین پر پڑا ویڈیو ریکارڈ کر رہا تھا۔ اس کے کہنے کے مطابق شیان اسے تھوڑی دیر میں چلانے والا تھا اور اس نے بہت مشکل سے یہ ویڈیو ریکارڈ کی تھی۔ اس کی بیٹی بھی شیان نے اغوا کر لی تھی۔ ویڈیو میں صاف دکھایا جا رہا تھا کہ عمر کے ناک منہ سے خون بہہ رہا تھا اور اس کی حالت بہت غیر تھی۔ یہ مختصر سی ویڈیو دیکھ سب کو ہی ایک پل کے لیے شبہ ہوا تھا کہ عمر کا قتل شیان نے ہی کیا ہے، کیونکہ شیان اور عمر کی لڑائی میں شیان نے عمر کو بار بار یہی دھمکی دی تھی کہ وہ اسے جان سے مار دے گا۔
मगर इंस्पेक्टर साहब, हो सकता है ये झूठ हो, ये किसी और ने शयान का नाम लेकर किया हो। ख़याम माऊफ होते दिमाग से सामने खड़े इंस्पेक्टर से मुखातिब हुआ था। हमारे पास ये सबूत है कि मकतूल ने खुद बयान दिया है और वारदात की जगह पर लाश के साथ उनका सामान भी पड़ा हुआ मिला है। उसके अलावा इर्द गिर्द के लोगों ने भी इस बात की तस्दीक की है कि किसी लड़के ने यहाँ पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई थी। लाश की हालत बहुत बदतर है, इसलिए हम आपको लाश नहीं दे सकते। इंस्पेक्टर नसीम, अरेस्ट करे इसे, इंस्पेक्टर ने कड़क लहजे में कहा तो हवलदार आगे बढ़कर शयान को अरेस्ट करने लगे। छोड़ो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया है। हवलदार जैसे ही उसे हथकड़ी पहनाने लगा, शयान ने हवलदार का गिरेबान पकड़ लिया था। मिस्टर शयान, आपको कत्ल के जुर्म के साथ पुलिस से बदतमीजी करने पर भी कड़ी सजा दिलाई जा सकती है। शयान की सरकत पर इंस्पेक्टर ने तनसिया मुस्कुराते कहा तो उसकी नसरों का मकरूपन समझकर वो शर्ट चार कर खुद ही अपने हाथ में हथकड़ी लगा गया। मैंने कुछ नहीं किया है, मैं अपने भाई को नहीं मार सकता, मेरे खिलाफ साजिश हुई है और मैं ये बहुत जल्द साबित कर दूंगा। जवान पोते की मौत और शयान पर इतना बड़ा इल्जाम लगने पर सादत हुसैन भी अपने कदमों में खड़े नहीं हो सके थे। थोड़ी देर में ही ये खुशियों भरा घर मातम में तब्दील हो गया था। दोपहर होने को आई थी। मेहताब बेगम को होश नहीं आ रहा था। होश भी आता तो वो उमर का नाम पुकारती रोने लग जाती और दोबारा बेहोश हो जाती। रुशाने रात से अपने कमरे में दुबकी बैठी थी। उमर की मौत से उसे बहुत सदमा पहुंचा था। जो भी था, उमर उसका कज़न और दोस्त था। हमेशा से वो लोग साथ रहे थे। वो उमर से मोहब्बत करती थी, लेकिन उमर की असलियत और शयान के निकाह में जाने के बाद उसने ये मोहब्बत अपने दिल में दफन कर दी थी। उसे उमर की मौत से ज्यादा सदमा शयान के फंसने का था। वो जानती थी शयान कभी ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। सादत हुसैन की रात में तबीयत हद से ज्यादा बिगड़ गई थी, जिसकी वजह से वो अभी तक हॉस्पिटल में एडमिट थे। जवान बेटे की मौत ने जहांगीर को भी हिला के रख दिया था। वो पुलिस से मिन्नतें कर रहे थे कि उनके बेटे की लाश उनको दे दी जाए ताकि वो उसे अपने हाथों से कब्र में उतार दे, लेकिन लाश बहुत ज्यादा जल गई थी, जिसकी वजह से पुलिस ने साफ इनकार कर दिया था। ख़याम और महरमा सादत हुसैन के साथ हॉस्पिटल में थे, जबकि शबनम और नवीद ने घर में उमर की मग़फ़िरत के लिए कुरान ख़वानी का इंतज़ाम किया था। जिसको उमर की मौत की खबर मिलती वो सादत के अफसोस के लिए पहुंच जाता। उमर की मौत के गम में सब इतना निडाल थे कि किसी को शयान की परवाह नहीं थी। वो भी तो जेल में था। नाज़िया और शफकत को उमर की मौत की खबर मिली तो वो भी बागम बाग सादत विला पहुंचे। मेहताब बेगम की हालत देख नाज़िया का रो रो के बुरा हाल हो गया था, जबकि शफकत हुसैन एक कोने पर साकित खड़े थे। मेहताब बेगम को देखने के बाद नाज़िया रोशाने के कमरे में आई थी। वो ज़मीन पर बेड के किनारे से टेक लगाए बैठी रो रही थी। रुशाने, मेरी बच्ची। नाज़िया ने आगे बढ़कर उससे प्यार किया तो वो उनके गले से लगकर रोने लगी। मामा, उमर इस दुनिया से चला गया है, उसकी छोटी सी बच्ची है, अब उसका क्या होगा। वो हिचकियों से रोने लगी थी। उसकी बात सुन नाज़िया ने उसके आंसू पोंछे थे। रुशाने, हर काम में अल्लाह की मसल्लत होती है। अल्लाह पाक उसकी बेटी के लिए कोई ना कोई वसीला पैदा कर देगा, लेकिन उसकी बेटी कहाँ है, नजर नहीं आ रही, और उमर के साथ ये सब कैसे हुआ। नाज़िया हैरान परेशान होती पूछ रही थी। इनकी बात सुन रोशाने के जहन के पर्दों पर रात का मंजर लहराया तो उसे अचानक ही शयान याद आ गया। मामा, पुलिस कल हमारे घर आई थी और उन्होंने शयान को अरेस्ट कर लिया था। वो कह रहे थे शयान ने उमर को मारा है और उसकी बेटी को भी कहीं गायब कर दिया है। उलझन का शिकार होती अपनी माँ को बता रही थी। उसकी बात सुन नाज़िया सदमे में गिरी रोशाने का चेहरा देख रही थी। क्या शयान ने ऐसा किया है? नहीं रोशाने, शयान ऐसा नहीं कर सकता। वो ऐसा नहीं है, किसी ने उसे बहुत बड़ा फंसाया है। या अल्लाह, ये इस घर में क्या हो रहा है? मेरे मालिक, मेरी बेटी के घर और उसके शोहर की हिफाजत करना। नाज़िया दोनों हाथ उठाकर दिल से शयान के लिए दुआएं कर रही थी। वो जेल में दीवार से टेक लगाए स्पाट चेहरा लिए साकित बैठा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उमर मर गया है। भला उमर जैसे लोग इतने आराम से कैसे मर सकते हैं? लेकिन इतना तो उसे अंदाजा था, ये इतना बड़ा खेल अकेले उमर ने नहीं खेल सकता था, क्योंकि उमर के पास पैसा, घर कुछ भी मौजूद नहीं था। और कल इस इंस्पेक्टर के तासरात देख वो अंदाजा लगा चुका था कि पुलिस भी पैसों के एवज बिक चुकी है। कल रात से आज दिन हो गया था, घर से कोई उसके पास नहीं आया था, तो क्या सबने उसे ही मुजरिम मान लिया था? वो अपनी जिंदगी में कभी नहीं हारा था, लेकिन इस बार जिस तरह से फंसाया गया था उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसकी जिंदगी में ये कोई पहला मकाम था जहाँ उसके साथ उसका जिगरी यार मौजूद नहीं था। उसे किसी से कोई तवक्को नहीं थी, उसे बस आरिफ का इंतजार था। एक वही था उसका जान से प्यारा दोस्त जो उस मुश्किल घड़ी में उसका साथ दे सकता था। वो सो के उठा तो अर्श सामने ड्रेसिंग के सामने खड़ी तैयार हो रही थी। ये इत्तेफाक था कि इन दोनों का फोन साइलेंट मोड पर था। ना अर्श ने अपने फोन पर ध्यान दिया, ना आरिफ ने, इसलिए उन्हें सादत विला में आई आफत के बारे में पता ना चल सका। मोहब्बत बड़ी नजरों से अपनी शरीके हयात को देखता वो फ्रेश होने वॉशरूम की तरफ बढ़ गया था।
کچھ وقت سرکنے کے بعد نہا کے واپس آیا تو عرش تیار ہوئے بیڈ پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ماشاءاللہ، محبت سے چور لہجے میں اسے دیکھ کر تعریف کرتا وہ شیشے کے سامنے کھڑا ہو کے اپنے بالوں کو سیٹ کرنے لگا تھا۔ ایک دم ہی کچھ خیال آنے پر اس نے ادھر ادھر اپنا فون تلاش کیا تھا۔ بیڈ کے برابر ٹیبل پر اپنا فون رکھا ہوا دیکھ وہ تیزی سے ٹیبل کی طرف بڑھا اور اپنا فون اٹھا لیا، لیکن فون کی اسکرین دیکھ وہ عجیب پریشانی میں مبتلا ہو گیا تھا۔ خیام اور روشانی کے نمبر سے ڈھیر ساری مسڈ کالز آئی ہوئی تھی۔ وہ پیچھے مڑ کر عرش کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ عرش، آپ کے پاس کیا گھر سے فون آیا تھا؟ نہیں، اس کی بات سن عرش نے نفی میں سر ہلایا اور آگے بڑھ کر دراز میں سے اپنا فون نکال کر دیکھنے لگی۔ میرے پاس تو بہت ساری مسڈ کالز آئی ہوئی ہیں بھائی کی۔ فون کی اسکرین سے نظریں ہٹاتے اس نے پریشانی سے عارف کو دیکھا تو عارف نے جھٹ سے شیان کے نمبر پر کال ملا کے فون کان پر لگا لیا۔ شیان کا موبائل کمرے میں تھا، اس لیے روشانی نے کال اٹھائی تھی۔ روشانی، شیان کہاں ہے اور تمہاری آواز اتنی بھاری کیوں ہو رہی ہے؟ سب خیریت ہے نا؟ روشانی کی بوجھل آواز سن وہ ڈرتے دل کے ساتھ استفسار کر رہا تھا۔ اس کی بات سن روشانی نے اسے ساری بات بتائی تھی۔ ایک پل کے لیے تو اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ روشانی بول کیا رہی ہے، لیکن اگلے ہی پل وہ فون کاٹ کر عرش کی طرف متوجہ ہوا تھا جو استفہامیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ عرش، عمر بھائی کی ڈیتھ ہوئی ہے، وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولا تو شاکر سے عرش کی آنکھیں پھٹ گئی۔ یہ کیا بول رہے ہیں آپ؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ وہ باقاعدہ سسک کر رونے لگی تھی۔ عارف نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگائے دلاسا دیا تھا۔ عرش، تم کپڑے چینج کر کے نیچے آؤ، میں گھر والوں کو بتا دیتا ہوں، پھر ہم وہاں چلیں گے۔ اسے چپ کرانے کے بعد وہ پیار سے اسے سمجھاتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ ساری رات کا جاگا دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے کب سو گیا تھا اسے پتہ ہی نہیں چل سکا۔ لوہے کا دروازہ جھٹکے سے کھلا تو اس نے نیند کے خمار سے باری ہوتی آنکھوں کو زبردستی کھولے سامنے دیکھا تھا۔ وہ پولیس انسپکٹر ریاض مکرم مسکراہٹ کے ساتھ شیان کو دیکھتا جیل میں داخل ہو کے اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ شیان نے خونخوار نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھ لب وا کیے تھے۔ کتنے میں بکا ہے تو؟ دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچتا وہ سرد نظروں سے سامنے بیٹھے انسپکٹر سے مخاطب ہوا تو ایک پل کے لیے وہ ہڑبڑا گیا اور پھر زور زور سے کہے لگانے لگا۔ اس نے ٹھیک کہا تھا، بہت عقل ہے تجھ میں اور میں تجھ جیسوں کی عقل نکالنا بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ انسپکٹر ریاض نے آگے بڑھ کر شیان کے بال اپنی مٹھی میں دبوچے تھے۔ وہ سر چٹک کر رہ گیا تھا کیونکہ اس کے ایک ہاتھ میں ہتھکڑی ڈلی ہوئی تھی۔ اس کا نام تو بتا، آخر کس نے جرأت کر لی شیان جہانگیر سے اتنا خطرناک پنگا لینے کی؟ استہزائیہ ہنستا ہوا سامنے بیٹھے انسپکٹر کے تن من میں آگ لگا چکا تھا۔ مجھے مت پوچھ، تو بتا تو نے کہاں چھپا کے رکھا ہے عمر کی بیٹی کو؟ انسپکٹر ریاض دانت پیستا ہوا بولا تو شیان نے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ مجھے نہیں پتا، میں نے کسی کو کہیں چھپا کے نہیں رکھا۔ ایسے منہ نہیں کھولے گا تو، تجھے پہلے خوراک کی ضرورت ہے۔ نسیم، اتنا مارو اسے اتنا کہ خود ہی اپنے منہ سے اپنا وہ جرم قبول کر لے جو اس نے کیا ہی نہیں ہے۔ انسپکٹر ریاض زوردار کہے لگاتا جیل کی حدود سے باہر نکلنے لگا تھا جب شیان کی بات سن اس کے قدم وہی رک گئے تھے۔ ٹھیک ہے، کر لو جو کرنا ہے، جان سے ہی مار دو گے نا مجھے تو مار دو، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتے نا۔ تو جیسے کمینے میں بھی شیان جہانگیر ہوں، مر جاؤں گا لیکن کبھی اس جرم کا اعتراف نہیں کروں گا جو میں نے کیا ہی نہیں ہے۔ چلو آج تم لوگ اپنا زور آزماؤ، میں اپنا زور آزماؤں گا۔ ہمیشہ یاد رکھو گے کہ شیان جیسے بندے سے پالا پڑا تھا تم لوگوں کا۔ وہ تن کر کہتا سیدھا ہو کے بیٹھا تو انسپکٹر ریاض ایک سحر خندہ نثر اس پر ڈال کر جیل سے باہر نکل گیا۔ اس کے باہر جاتے ہی 4-5 پولیس والے ہاتھوں میں ڈنڈے لیے جیل میں داخل ہو گئے تھے۔ وہ عرش کو لیے سعادت ولا پہنچا تو وہاں سے شیان کے متعلق خبر ملنے پر فوری پولیس اسٹیشن پہنچ کر اس جیل کا پتہ لگانے لگا جہاں اس وقت شیان کو رکھا گیا تھا۔ پولیس والوں کی منتیں کر کے آخرکار وہ شیان تک پہنچ ہی گیا تھا۔ جیل کی سلاخوں کے باہر کھڑے ہو کے اس نے اندر بیٹھے شیان کو دیکھا تھا جو بدتر حالت میں نڈال سا بیٹھا تھا۔ اپنے دوست کی اتنی بری حالت دیکھ عارف کی آنکھوں کے کنارے بھیگ گئے تھے۔ شیان، عارف نے لڑزتی آواز میں اسے پکارا، لڑکھڑا کر چلتا ہوا اس کی طرف آیا تھا۔ پولیس والوں نے اسے بہت مارا تھا اور اس کی حالت دیکھ اس کے ہاتھ ہتھکڑی میں بھی قید نہیں کیے تھے۔ شیان، یہ کیا ہوا ہے سب؟ شیان سلاخوں کے پاس کھڑا ہوا تو اس کے چہرے جسم کے نیل اور پھٹا ہوا ہونٹ دیکھ وہ تڑپ کر پوچھنے لگا تھا۔ وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ میں اقرار کر لوں میں نے عمر کو مارا ہے اور اس کی بیٹی کہیں چھپا کے رکھی ہوئی ہے۔ وہ درد سے چور ہوتا ہوا مشکل بول رہا تھا۔ یہ سالے بکے ہوئے ہیں جانور، ان لوگوں کو میں چھوڑوں گا نہیں، تو فکر مت کر، بہت جلد تو ان سلاخوں سے باہر ہوگا۔ شیان کی بات سن عارف تیش سے پھٹ پڑا تھا۔ یہ وقت جذباتی ہونے کا نہیں ہے عارف، بہت نازک حالات ہے، مجھے پتا ہے اس کے پیچھے میرے کسی بڑے دشمن کا ہاتھ ہے، اس لیے میری بات غور سے سن، میں جیسا بول رہا ہوں تو ویسا کرنا، بس میری فکر نہیں کرنا۔ میرے جسم میں اتنی طاقت ہے کہ میں ان جانوروں کا سلوک برداشت کر لوں،
لیکن ایک بار میں یہاں سے باہر نکل گیا نا، ان پولیس والوں کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ وہ دھیرے سے اس کے کان میں سرگوشی کرتا جنونیت سے بولا اور پھر عارف کو کچھ سمجھانے لگا۔ شیان کو جیل میں قید ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا، لیکن کچھ بھی معمول پر نہیں آیا تھا۔ سعادت حسین ابھی تک ہاسپٹل میں تھے۔ دوسری طرف مہتاب بیگم کی طبیعت بھی بار بار بگڑ رہی تھی۔ کہیں کوئی دادا جان کا خیال رکھ رہا تھا تو کوئی مہتاب بیگم کے لیے پریشان تھا۔ عارف اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ شیان کو باہر نکالنے کے لیے کوئی حل نہیں نکال پا رہا تھا۔ ایک عمر کی موت نے پورے سعادت ولا کی بنیادیں ہلا کے رکھ دی تھی۔ پولیس والے شیان پر مسلسل زور زبردستی کر رہے تھے کہ وہ عمر کے قتل کا جرم قبول کر لے، لیکن وہ بھی شیان تھا اپنی بات سے پیچھے نہ ہٹنے والا۔ جب اس نے ایک بار کہہ دیا تھا کہ اس نے قتل نہیں کیا تو صاف بات ہی نہیں کیا، پھر کوئی اس کے ساتھ کچھ بھی کر لے۔ روشانے، نازیہ، شفقت حسین بھی عارف کے ساتھ تھے، لیکن کسی کے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اس گتھی کو کیسے سلجھایا جائے۔ خیام اور مہر ماندما ہاسپٹل سے واپس آ گئے تھے اور شبنم اور نوید ان کی جگہ سعادت حسین کے پاس رک گئے تھے۔ وہ فریش ہو کر واش روم سے باہر آیا تو دیکھا مہرماں بیڈ پر بیٹھی پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ کیا ہوا مہرماں؟ وہ اس کے پاس بیٹھ کر استفسار کرنے لگا۔ جی تو فرینڈ، کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاصل ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔